بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو انگلش پیس۔ آج کے اس کلاس میں آپ ایک چھوٹا سا ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر سیکھنے والے ہیں جو اسپوکن انگلش کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ سو لیٹس بگن۔ اگر ہو سکے تو مجھے بھول جانا، کہتے ہیں، یوز کرتے ہیں ایسے فقرے اپنے ڈیلی لائف میں۔ اگر ہو سکے تو مجھے بھول جانا، اگر ہو سکے تو سچ بولنا، اگر ہو سکے تو اس کے غیب چھپا دینا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، اگر ہو سکے تو کھانا کھا لینا۔ مائی ڈیئر ویورز، ان فقروں کو غور سے دیکھو۔ ان میں ایک چیز کامن ہے، بار بار آیا ہے، مسلسل آیا ہے، ہر سینٹنس میں موجود ہے، اور وہ ہے اگر ہو سکے۔ ڈو ریمبر، اس طرح کی فکریں ہم اپنے ڈیلی لائف میں ضرور مسٹ بولتے یا دوسروں سے سنتے ہیں اپنے اردو بول چال میں، اس لیے کہ یہ ہمارے ڈیلی لائف، گھریلو زندگی کے امپورٹنٹ پارٹس ہیں۔ ایسے فکروں کے لیے انگلش کا جو اسٹرکچر یوز ہوتا ہے وہ انتہائی سمپل، سادہ سا ہے، آسان سا اسٹرکچر ہے، اور وہ کچھ یوں ہے: if possible پلس سینٹینس۔ if possible دیٹ مین اگر ہو سکے، اور سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ فارمولے کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں لیتے ہیں۔ لیٹس سی ود دا ہیلپ آف ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اگر ہو سکے تو مجھے بھول جانا، اگر ہو سکے تو مجھے بھول جانا۔ if possible forget me، if possible forget me، کتنا آسان سمپل سا اسٹرکچر ہے۔ if possible مین اگر ہو سکے، forget me بھول جانا۔ مائی ڈیئر ویورز، اس فارمولے کو سیکھنے کے بعد آپ بھی ایسے فقرے بآسانی انگلش میں بولنے کے قابل ہو جائیں گے۔ سو جلدی جلدی اس اسٹرکچر کو سیکھو۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال لیتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو سچ بول دینا، اگر ہو سکے تو سچ بول دینا۔ if possible speak truth، کتنا سمپل، آسان سا ہے۔ if possible speak truth۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال لیتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ پریکٹس کرو گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر ہو سکے تو اس کے غیب چھپا دینا، اگر ہو سکے تو اس کے غیب چھپا دینا۔ if possible hide his flaws، if possible hide his flaws۔ my dear viewers، if possible یہ فارمولہ ہے، اسٹرکچر ہے، which mean اگر ہو سکے، hide his flaws سچویشن کے حساب سے سینٹنس ہے، that mean اس کے غیب چھپا دینا۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال لیتے ہیں۔ as much as you practice as soon as you learn English، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ if possible forgive me، if possible forgive me۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، اگر ہو سکے تو کھانا کھا لینا، اگر ہو سکے تو کھانا کھا لینا۔ if possible eat food، if possible eat food۔ اور آخر میں یہ فقرہ آپ کے لیے، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے کامنٹ باکس میں ضرور پوسٹ کرنا۔ دیکھتے ہیں کہ آپ اس اسٹرکچر کو سمجھ چکے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں سمجھ چکے تو کامنٹ باکس میں ضرور لکھنا، میں ایکسپلین کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔
اگر ہو سکے تو آ جانا، اگر ہو سکے تو آ جانا. سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر English Peace for more advanced English sentence structure. Thanks, Manana.